ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ نے اشرفیہ کی خدمات اور اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں جو باتیں کی سب بالکل حرف صداقت ہیں، سب سچ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہتری کی اور حسن کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہوتی ہے. ہم آج مانتے ہیں کہ ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب کو بنارس ہندو یونیورسٹی سے اٹھا کر کے اشرفیہ میں لایا گیا اور آپ کو پرنسپل بنایا گیا. اگر آپ کو پرنسپل بنایا جاتا ہے اور ہم بات یہ آتی ہے کہ اشرفیہ کو اور امپروو کرنا ہے، تو کن شعبوں پہ یا کن پہلوؤں پہ آپ کی توجہ ہوگی؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. الجامعۃ الاشرفیہ یا اس طرح کے جو بھی ادارے ہیں، تو میں صرف اور صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز میں ہر 1-2 سال کے بعد وہاں پہ بورڈ اسٹڈیز کر کے نصاب میں زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے تبدیلی کی جاتی ہے. یعنی کہ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے پورے طور پر اس کو بدلتے ہیں، بلکہ زمانے کے تقاضے کے مطابق اصلاح کی جاتی ہے. اور ہمیشہ یعنی کہ جو بھی کتابیں آتی ہیں ان کتابوں میں ہر بار کچھ نہ کچھ چینج کر کے اور سلیبس الگ الگ کر کے بورڈ اسٹڈیز والے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. یہ یونیورسٹی کا سسٹم ہے. وہی جب وہ نصاب تیار ہو جاتا ہے، سلیبس تیار ہو جاتا ہے یو جی کے لیے، پی جی کے لیے، یو جی میں الگ الگ سیمسٹر کے لیے، پی جی میں الگ الگ سیمسٹر کے لیے، یا یہ کہ اس کے پی ایچ ڈی کے کورس ورک کے لیے، تو پھر وہی چیز جو ہے کالجز وغیرہ میں وہ نصاب یہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر الجامعۃ الاشرفیہ میں اگر اس طرح کی جیسا کہ آپ نے سوال کیا، تو وہاں پہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو تعلیم دے رہے ہیں شروع سے، ظاہر ہے کہ وہ بہت مضبوط تعلیم ہے اور درس نظامیہ کی تعلیم ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں تبدیلی بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جیسے بینکنگ، اسلامک بینکنگ یا اسلامی اقتصادیات. جی ہاں. اگر اس اسلامک اقتصادیات یا اسلامک بینکنگ یا اسلامک کامرس ہدایہ وغیرہ میں پڑھا کر کے اگر اس طرح کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ قائم ہو کہ ڈائریکٹ اسے جو ہے کامرس یا اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے جوڑ کر کے ان کے ماہرین کو لا کر کے اور پھر اسلامک بینکنگ، اسلامک اقتصادیات اور اسلام میں جو تجارت کا جو سسٹم دیا ہے ان کے ساتھ مل کر کے کہ جو آج جس طرح کا بزنس ہو رہا ہے ان کے ماہرین کو لا کر کے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے، تو ہمارے جو افراد تیار ہوں گے وہ ڈائریکٹلی بینک میں ملازم کی حیثیت پہ ہو سکتے ہیں، الگ الگ کمپنی میں جا سکتے ہیں، اور وہ بالکل بعین ہی وہ اسی طرح سے سمجھیے کہ دین اور سماج کی خدمت ہوگی جس طرح سے وہ کسی مسجد اور مدرسے اور کسی دینی ادارے میں رہ کر کے خدمت کر سکتے ہیں. تو ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے. دوسرے یہ کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس خانقاہ میں یہ شاندار اسٹوڈیو ہے. میں اگر مجھے ذمہ داری ملی تو میں تو ایک بڑا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا بناؤں اور بڑا سا سمجھے اسٹوڈیو بناؤں اور وہاں پہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ماہرین کو لا کر کے ان ایسے افراد ہم تیار کر سکیں جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں ڈائریکٹلی ان کا جو ہے کیمپس سلیکشن ہو سکے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کا سسٹم نہیں ہے. ہم کاؤنسلنگ کے سسٹم کو بھی ڈیولپ کرنے کی کاؤنسلنگ کیا چیز ہے؟ کاؤنسلنگ بنیادی چیز کاؤنسلنگ یہ ہے کہ ہم اساتذہ اور طلبہ کو بتا سکیں کہ سماج میں کیسے افراد کی ضرورت ہے اور سماج میں کس طرح سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آگے چل کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو شروع میں ہی اگر کاؤنسلنگ کر کے ہم منتخب کر لیں کہ ہمارے پاس 50 ایسے افراد ہیں، 50 ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو پرنٹ میڈیا میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی تربیت اسی اعتبار سے کریں. 50 ایسے بچے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا میں جانا چاہتے ہیں، 50 ایسے بچے ہیں جو بزنس کے میدان میں جانا چاہتے ہیں. تو آج دیکھیں کہ بنارس ہندو یونیورسٹی ہو، جتنی یونیورسٹیز ہیں ان تمام یونیورسٹیز میں پلیسمنٹ سیل ہوتا ہے. مدارس میں پلیسمنٹ سیل کا کوئی سسٹم ہی نہیں. کہیں سے کوئی فون آ گیا ہے بھائی ایک امام کی ضرورت ہے، اچھا کوئی امام صاحب ہیں ذرا سا دیکھتے ہیں،
جی. اب امام صاحب آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ نے اپنے مدرسے میں ایسے امام کو تیار کیا ہے جو ڈائریکٹلی سماج میں بھیج دیں آپ اس کو اور وہ جب سماج میں جا کر کامیاب ہو جائے؟ بہت صحیح سوال. میں 2009 میں جب برٹش گورنمنٹ کی دعوت پہ انگلینڈ گیا تھا جی. تو وہاں پہ ایک کورس ان لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا، اس کا نام ہے چیپلینس کا. جی. چیپلینس بولتے ہیں یہ خاص طور پہ جو عیسائی جو وہ ہوتے ہیں پادری ہوتے ہیں ان کے لیے کورس ہوتا ہے، لیکن اب وہاں پہ وہاں کی گورنمنٹ نے مسلم چیپلینس کے نام سے بھی کورس ڈیولپ کیا. باضابطہ وہ کورس ہم لوگوں کو اس گورنمنٹ نے برٹش گورنمنٹ نے یہ کرایا. اس میں آکسفورڈ، لندن یونیورسٹی، لیسٹرشائر یونیورسٹی، الگ الگ یونیورسٹی سے اسکالر آتے تھے اور ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے. اس کا مقصد کیا تھا کہ وہاں جو چیپلنس ہوتے ہیں وہ چاہے کرسچن ہو یا مسلم ہو تو وہ جیلوں میں جا کر کے قیدیوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اچھا. اسی طرح سے اسپتالوں میں جا کر کے مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. گڈ. اور باضابطہ ان کو خطیر رقم تنخواہ کے طور پہ دی جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا ایسے افراد تیار کرنے میں کامیاب ہیں کہ ہم انہیں مسلم چیپلنس یا امام کا نام دیتے ہیں اور ہم نے اس کو جو ہے ان کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کر سکیں جو بیمار ہیں، جو جرائم پیشہ ہیں، جو سماج کے بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، جو الگ الگ جگہوں پہ جا کر کے جرائم کرتے ہیں. کیا ہم ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو اچھا بنانے کے لیے کیا ہم نے ایسی کوئی تربیت کی ہے، یا یہ کہ ہم نے امام کو اس طرح سے تربیت یافتہ بنایا ہے جو ہمارے سماج کو ضرورت ہے؟ جی. اگر ہم اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہم بناتے ہیں کہ جس سے سماج کو جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح کے افراد ہم تیار کریں تو کیمپس سلیکشن کا کنسیپٹ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. مدارس میں کیمپس سلیکشن کا کنسیپٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا اور کاؤنسلنگ کا سسٹم اگر ڈیولپ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. صحیح ہے. کاؤنسلنگ ہوگی تو بچوں کو معلوم ہو سکے گا کہ دنیا میں ان کے لیے کیا کیا امکانات ہیں.